الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 27 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ بما نسو یوم الحساب، یوم حساب، یوم الدین، قیامت کے دن کو انہوں نے بھلا دیا۔ اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں وقوع قیامت، کہ قیامت ہونی چاہیے، اس کے اوپر دو بڑی خوبصورت دلیلیں بیان فرمائیں۔ دونوں عقلی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ یہ آیت مبارکہ وقوع قیامت کے عقلی ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے، ایک معقول سی بات ہے کہ ہم اپنی شے اگر کسی کو دیں تو ساتھ میں اس کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ ہدایات دیتے ہیں، یا تو اس نے آلریڈی ان ہدایات کا خیال کرنا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جسے کار اچھے طریقے سے چلانی نہیں آتی، یا اسے کار چلانی آتی ہے لیکن اس کے پاس ہلکے درجے کی کار ہے، اب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی کار ہے جس کا سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے، یوں کہہ لیں کہ مینول سے آٹومیٹک کار ہے، اس کے پاس مینول ہے، ہمارے پاس آٹومیٹک ہے۔ اب ہم اس کو آٹو کار اگر دیں گے تو ساتھ میں اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جو اس کو ہماری اس گاڑی کے بارے میں معلومات نہیں تو اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے، اس کو چلانی نہیں آئے گی، وہ غلط اس کو استعمال کرے گا۔ تو جب دنیا میں ہم کوئی معمولی سی شے بھی کسی کو دیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس ایک جدید قسم کا آئرن ہے یعنی استری ہے، ہم وہ کسی کو دیں اور اس کو اس کا طریقہ نہ آتا ہو تو ہم اسے طریقہ ضرور بتاتے ہیں تاکہ یہ شے خراب نہ کر دیں۔ تو جب ہم اپنی شے کسی کو دیتے ہیں تو ساتھ میں اس کا طریقہ بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا عطا فرما دی، ہمیں زمین میں زندگی عطا فرما دی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، ستارے بنا دیے، فصلیں اگنے کا نظام بنا دیا، بارشیں ہمارے لیے نازل کر دی، سمندر جاری کر دیے، دریا جاری کر دیے، پہاڑ بنا دیے، وسیع و عریض میدان بنا دیے، زمین سے لہلہاتی کھیتیاں نکل آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ سارا نظام دیا، اس نظام کو دینے کے ساتھ اس کے استعمال کا طریقہ اللہ کی منشا کے مطابق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، تاکہ ہم اس کے مطابق اللہ کی ان چیزوں کو استعمال کریں، اس کے برخلاف استعمال نہ کریں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یا تو وہ خدا کا وجود ہی نہیں مانتا، اور یا وہ کہتا ہے کہ کوئی شریعت نام کی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی دین نہیں ہے جو اس نے نازل کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر یہ ساری زمین آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ بیکار ہی پیدا کر دیا، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں، بس لوگوں کو بنا دیا، آسمان و زمین بنا دیے اور کہا کہ جو مرضی کرتے رہو۔ تو اگر مقصد زندگی نہ ہو، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ بیان کیا جائے تو پھر اس دنیا کا بنانا ایک باطل کام ہے، اس دنیا کا بنانا ایک فضول کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے یہ دنیا بنائی
اور اس کی استعمال کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا، تو یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اب جو اس طریقے کے مطابق چلے اور جو اس کے برخلاف چلے، دونوں کے لیے کوئی دن ایسا ہو کہ جس میں ان کی پوچھ گچھ ہو کہ کس نے مالک کے کہنے کے مطابق اس دنیا کو استعمال کیا اور کس نے مالک کے کہنے کے برخلاف اس دنیا کو استعمال کیا۔ تو قیامت کا دن اس دنیا کے تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان وجہ فرق ہوگا۔ تو دنیا، اس نظام کا پیدا ہونا، زمینوں کا، آسمانوں کا اور اس کے جو مابین ہے، یہ سب کچھ ہونا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اسے استعمال کرنے کا نظام بھی دیا گیا، اور جو نظام دیا گیا ہو اب اس کے مطابق کس نے کیا نہیں کیا اس کی جانچ پرکھ بھی ہو، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے، ورنہ نظام دینے کا فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان ہے اسے فضول اور بیکار پیدا نہیں کر دیا۔ اب جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک اس دنیا کے اندر جو چاہیں کر لیں، پھر اس دنیا کے اندر کوئی نظام ہی نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہیں اختیار کر لیں۔ اگر یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملک لوگوں کے حوالے تو کر دی لیکن ان کو مقصد کوئی نہیں دیا، لہذا یہ ویسے ایک فضول سا کام کر دیا کہ لوگ بھی بنا دیا، زمین بھی بنا دیا، آسمان بھی بنا دیا اور کہا جو مرضی کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو گمان ہے کہ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس میں کوئی نظام نہیں دیا زندگی گزارنے کا اور اس کا حساب نہیں ہونا، یہ جو گمان ہے یہ کافروں کا گمان، یہ خدا کے انکار کرنے والوں کا گمان ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے فویل للذین کفروا من النار، ان کے لیے آگ سے بربادی ہے۔ اس پورے نظام کی تخلیق کا مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، جیسے ہمارے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کے رہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اے لوگوں تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اچھے عمل کرنے والوں کی پہچان ہو جائے، ان کی پرکھ ہو جائے اور بروں کا بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا، موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا۔ اب جو اس مقصد کو نہیں مانتا کہ عبادت بندگی الہ یہ مقصد تخلیق نہیں ہے، آزمائش انسان یہ مقصد تخلیق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فضول ہی پیدا کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اور اس کے مابین کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی اور اچھے اعمال کرنا، کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی اسی سے ملتی جلتی، ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی دوسری عقلی دلیل بیان کی، اور یہ بڑی واضح ہے، اس کی تھوڑی سی میں مزید وضاحت عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ایک بندہ ہے جس نے اچھے کام کیے، لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اب اس سے 10 لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس کی اپنی زندگی بھی اچھی گزری، اچھی سے مراد اچھے اعمال میں گزری، لیکن اس کی ساری زندگی تنگ دستی میں، غربت میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گزری، لیکن اس کے باوجود اس نے اعمال اچھے کیے، لوگوں کا وہ خیر خواہ تھا۔ اب بتائیے یہ جو اس کے اچھے اعمال ہیں، اس نے جو دوسروں کا بھلا کیا، اس کا بدلہ اسے کیا ملا؟ اس نے اچھے اعمال کیے تو پھر کیوں کیے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ دوسری طرف ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے برے اعمال کیے، لوگوں پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، اور اس کی ساری زندگی خوشحالیوں میں، پیسے میں، مال میں، دولت میں، آسائش و آرام میں، صحت و تندرستی کے اندر گزری۔ تو بتائیے کہ اس برے آدمی کے
برے اعمال کا بدلہ کیا ہوا؟ یہ تو عجیب بات ہوگی کہ اچھے اعمال کرنے والا اور لوگوں کا خیر خواہ وہ تو بیچارہ غربت کی زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا، اور ظالم موج مستی خوشی اور خوشحالی کے اندر زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے اعمال کرنے والے کو اس کے برے اعمال کا کوئی بدلہ نہ ملا، اچھے اعمال کرنے والے کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ نہ ملا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نیکیوں کی زندگی گزاری اور اس کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاری، دوسرے آدمی نے گناہوں کی اور ظلم کی زندگی گزاری اور اس نے بھی خوشحالی کی زندگی گزاری، مال و دولت والی۔ تو اب بتائیے کہ ان کے اچھے برے اعمال کا فرق کہاں ظاہر ہوا؟ نیکیاں کرو تو بھی خوشحال زندگی ہے، برائیاں کرو ظلم کرو تو بھی خوشحال زندگی ہے، لوگ گالیاں دیتے اپنے گھروں میں دیتے رہے، کون سی مجھ تک پہنچتی ہے؟ تو یہ اچھے برے، یہ مومن کافر، یہ صالح فاسق، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ اچھا، پھر تیسری بات، اچھے اعمال کرنے والوں کا چلے یہ بولے جی آپ دنیا میں ان کو خوشی مل جاتی ہے، قلب میں مسرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ قلبی مسرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، اور ظالم کے لیے جو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے وہ اس کی سزا ہے، نیک آدمی کے لیے جو اسے قلبی مسرت ملتی ہے وہ اس کی جزا ہے، بدلہ ہے، اور ظالم کے لیے جو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے وہ اس کی سزا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی نیک اعمال کرنے والوں میں بڑا فرق ہے، ایک آدمی درمیانے درجے کا نیک ہے، ایک اس سے زیادہ نیک ہے، ایک اس سے زیادہ نیک ہے، برائی کرنے والوں میں ایک چھوٹا ظالم ہے، ایک بڑا ظالم ہے، ایک بہت بڑا ظالم ہے۔ اب ہر اول تو اگر نیکی کرنے والے کو دنیا میں مسرت نہیں ملی تو پھر مطلب یہ ہوا کہ بدلہ ہی کوئی نہیں، اور ظالم کے ضمیر نے اسے ملامت نہیں کی تو اس کا مطلب اسے سزا کوئی نہ ملی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ چلے مان لیا کہ نیکی کرنے والوں کو خوشی ملی، برائی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو اس کے نفس نے ملامت کی، مان لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بندے کی اصلاح کی، ایک غریب کی مدد کی، دوسرے بندے نے 1,00,000 کیا 1,00,00,000 آدمیوں کی اصلاح کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اربوں لوگوں کو انہوں نے فیض پہنچایا۔ اچھا، پھر ان کے بعد ان کے جو صحابہ کرام ہیں کروڑوں لوگوں کو فائدہ دیا، ایمان پہنچایا، اچھے اخلاق سکھائے، اچھے اعمال بتائے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ایک طرف مثال کے طور پہ ایک عام چھوٹا سا مبلغ ہے، اس نے بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے ایک آدھ بندے کو راہ ہدایت دکھائی، یہ ایک آدھ کو ہدایت دینے والا بھی دل میں خوش ہے، اور جن سے کروڑوں کو فیض پہنچا، نہ ختم ہونے والا فیض پہنچا، وہ بھی خوش ہے۔ تو پھر دونوں کے صلے میں کیا فرق ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے تھوڑا نیک عمل کیا، تھوڑا لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس کو تھوڑی جزا ملے، جس نے اس سے 100 گنا لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا اس کو 100 گنا جزا ملے، جس نے 1,00,000 گنا زیادہ فائدہ پہنچایا اس کو 1,00,000 گنا جزا ملے۔ ادھر دوسری طرف ظالم کی لے لیں، ایک بندے نے ایک آدمی پہ ظلم کیا، اور دوسرے نے 1,000 پہ ظلم کیا، تیسرے نے پورے ملک پہ ظلم کیا، چوتھے نے جناب کوئی بہت بڑا جو ہے وہ جنگ اس نے برپا کر دی، کروڑوں لوگوں کو مار دیا، جیسے جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر ہوا، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہوا، کروڑوں لوگ مر گئے۔ تو اب جن لوگوں نے کروڑوں کو مار دیا، اگر ان کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے، اور جس نے ایک بندے کو مارا اس کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہے، تو بتائیے کہ ان کی برائی کا جو اتنا ڈیفرنس ہے، ایک کروڑ کو مارنے والا، دوسرا ایک بندے کو مارنے والا، تو دونوں کو صرف اتنی سی سزا۔ حالانکہ بعض اوقات جس کو مار دیا اس کے پیچھے پتہ نہیں اس کے خاندان کا کیا بنا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، رل گئے، پس گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، زندگی اجڑ گئی ان کی، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو ہر ظالم کو اور ہر برے کو اس کی برائی کا پورا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ ایک بندہ ایک کو قتل کرے اس کو پھانسی چڑھا دو، ایک بندہ 100 کو قتل کے اس کو بھی پھانسی چڑھا دو، تو بھی سزا تو دونوں کی ایک ہو گئی۔ ایک کو مارنے والوں کو بھی آپ نے پھانسی دی، اور 1,000 کو مارنے والوں کو بھی آپ نے یہی کیا، تو دونوں کی سزا میں فرق کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جرم ایک برابر ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے کہ ایک کی اصلاح کرنے والا اور 1,00,000 کی اصلاح کرنے والا برابر نہیں۔ ایک
پر ظلم کرنے والا اور 1,00,000 پر ظلم کرنے والا برابر نہیں۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا بدلہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جب دونوں کا بدلہ اور سزا اور جزا برابر نہیں ہو سکتے تو سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا نہیں ملتی، اور نیکی کرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ وہ ساری زندگی عبادت میں گزار دیا، وہ ساری زندگی لوگوں کا بھلا کرتا رہا، کوئی بدلہ نہیں ملا۔ ظالم پوری زندگی ظلم کرتا رہا، کوئی بدلہ نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا فاسق فاجر، نیک ہونا بد ہونا سب برابر شد، اچھا ہونا برا ہونا سب برابر ہو گیا، مومن ہونا کافر ہونا سب برابر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں نیک کو جو صلہ ملا ضروری نہیں کہ اس کو پورا ملے، اور ظالم کو جو اس کے ظلم کا بدلہ ملا ضروری نہیں کہ اس کو ملے، یا اس کو ملے تو پورا ملے۔ کیونکہ دنیا میں کسی کی جان اگر لی جا سکتی تو ایک ہی مرتبہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 بندوں کو قتل کرنے کے جرم میں اس کو 100 مرتبہ آگے سے مار دیا جائے، وہ تو مرے گا ایک ہی مرتبہ۔ تو پھر یہ بدلہ کہاں ہوگا؟ تو عقل تقاضا کرتی ہے، انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے، کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں ہر بندے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ جس نے 1 کی اصلاح کی اس کو اس کے مطابق بدلہ ہو، جس نے 1 کروڑ کی اصلاح کی اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے، جس نے 1 پہ ظلم کیا اس کو اس کے مطابق بدلہ ہو، جس نے 1,00,000 پہ ظلم کیا اس کو اس کے مطابق بدلہ ہو، جس نے چھوٹا ظلم کیا اس کی چھوٹی سزا ہو، جس نے بڑا ظلم کیا اس کی بڑی سزا ہو۔ تو یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ اگر ہم قیامت برپا نہ کریں اور قیامت کے دن لوگوں کا یوں حساب نہ لیں اور نیک بندے کے ایک ایک عمل پہ اس کو پوری پوری جزا نہ دیں اور فضل سے بڑا کر نہ دیں، فضل کا معاملہ تو چلے جدا ہے، لیکن ایک ایک آدمی ایک ایک نیک عمل کی پوری پوری جزا نہ دیں اور برے کے برائی کی پوری پوری سزا نہ دیں، تو پھر فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے ایمان والوں کو اور کافروں کو برابر کر دیا، ہم نے نیکوں کو اور مفسدین کو، فساد برپا کرنے والوں کو برابر کر دیا، ہم نے متقین کو اور فاسق و فاجر لوگوں کو برابر کر دیا۔ تو یہ عقل کے خلاف، یہ عقل کے خلاف ہے کہ مومن و کافر برابر ہو جائیں اور صالح و فاسق برابر ہو جائیں اور مصلح و مفسد برابر ہو جائیں۔ تو یہ جو ہمارا پورا اچھے اور برے کا فرق ہے یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اس دنیا کے اعمال کا پورا پورا بدلہ کہیں ملے۔ اب وہ پورا پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم الحساب، مالک یوم الدین۔ وہ یوم الدین ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے۔ وہاں اعمال کا حساب کیا جائے گا، وہاں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو وہ بدلے کا دن ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ دن آئے اور اس دن نیکوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے، بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے۔ پھر اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی صورتیں ہیں اور وہ پھر ایک پورا جہان ہے، اس کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، وہ معاملہ جدا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم مومن و کافر کا اور مصلح و مفسد کا جو فرق ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہونا چاہیے، ظالم و عادل کا فرق کہیں ظاہر ہونا چاہیے ان کے بدلے کے اعتبار سے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے برابر کر دیں؟ کیا ہم خدا سے ڈرنے والوں کو خدا کے نافرمانوں کے برابر کر دیں؟ نہیں۔ متقین اور فاجرین دونوں جدا جدا ہیں، مومنین اور کافرین دونوں جدا جدا ہیں، صالحین اور فاسقین اور مفسدین جدا جدا ہیں، دونوں جدا جدا ہیں، دونوں کا بدلہ بھی جدا جدا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات کی طرف میں کچھ اشارہ کروں گا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا کر دیں؟ کیا متقین کو فاجروں جیسا کر دیں؟ ایسی آیات میں عام طور پہ جب ایمان کے مقابلے میں فساد یا تقوی کے مقابلے میں فجور کا تذکرہ ہوتا ہے، فسق و فجور کا، تو اس میں ایمان اور کفر مراد ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی آیات سے بزرگان دین عبرت بھی حاصل کرتے تھے، نصیحت بھی حاصل کرتے تھے، اور ان آیتوں کو پڑھ کے ڈرتے بھی تھے کہ
ایمان والے تو ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن کیا اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال ہیں، نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے، والدین کی اطاعت ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کی خیر خواہی کرنا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ہے؟ کیا ہمارے زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کی عادت ہے؟ کیا ہم لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کا بھلا کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا یہ اعمال صالحہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں یا نہیں؟ اور کیا ہم زمین میں فساد برپا کرنے والے تو نہیں؟ کیا ہماری وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے تو نہیں ہوتے؟ کیا ہماری وجہ سے رشتہ داروں میں دوریاں تو پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہماری وجہ سے دوست ٹوٹ تو نہیں جاتے؟ کیا ہماری وجہ سے لوگ آپس میں دشمنیاں تو نہیں پال لیتے؟ کیا چغلی کے ذریعے ہم ایک کو دوسرے سے لڑاتے تو نہیں ہیں؟ کیا اس طرح کے جو ہے وہ حرکتوں کے ذریعے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کا سبب تو نہیں بنتے؟ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کون سے، اعمال صالحہ والے ہیں یا ہم فساد فی الارض کرنے والے، دہشت گرد ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، ڈکیتیاں کرنے والے ہیں، لوگوں کی عصمت پامال کرنے والے ہیں۔ یہ سب مفسدین فی الارض ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو موبائل چھینتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جو لوگوں کے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، جو لوگوں کی پراپرٹیاں چھینتے ہیں، یہ سب زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو معاذ اللہ، کیا ہم ایسے تو نہیں؟ کیا ان میں سے تو کوئی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ دوسری طرف تقوی اور فجور ہے، وہ اگرچہ اصل یہاں پر ایمان اور کفر ہی کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین قرآن پاک کے جو ظاہر الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے بھی خوف خدا کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر تقوی ہے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں، ہماری نگاہیں بد نگاہی سے بچتی ہیں، ہمارے کان حرام سننے سے بچتے ہیں، ہماری زبان فحش بولنے اور گالی دینے سے رکتی ہے، ہمارے ہاتھ ظلم کرنے سے رکتے ہیں۔ کیا ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں؟ یا معاذ اللہ ہماری زندگی میں فسق و فجور ہے، ہماری نگاہیں حرام دیکھتی ہیں، ڈرامے، فلمیں، فحش، ہمارے کان حرام سنتے ہیں، گانے، باجے اور دوسری فحش اور گندی باتیں، ہماری زبان وہ نہ جانے کن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، گالی گلوچ، اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے پاؤں گناہ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے اعضاء گناہ کے مرتکب ہیں، ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ کی حفاظت نہیں، ہماری نگاہوں اور کانوں کی حفاظت نہیں، ہمارا دل گندے خیالات کو پالتا ہے، یہ سب فسق و فجور ہے۔ تو کیا ہم تقوی والے ہیں یا فسق و فجور والے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہماری عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سیکھیں۔ تو ہم یہ آیتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ ہمارا شمار کن میں ہے؟ صالحین کے اندر ہے یا فاسقین کے اندر ہے؟ متقین کے اندر ہے یا فاجرین کے اندر ہے؟ اپنے اپنے اعمال پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کی حالت کو بدل دے، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، ہمیں متقین میں شامل کرے، فاجروں کے اندر ہمیں شامل نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت قائم ہوگی، مفسد اور مومن کا فرق ہوگا، متقی اور فاجر کا فرق ہوگا۔ یہ فرق کس بنیاد پہ ہوگا؟ متقی کون ہے، فاجر کون ہے، مومن کون ہے، مفسد کون ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین عطا کیا۔ وہ دین اللہ تعالیٰ کے نبی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اور ان میں آخری کتاب اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، قرآن۔ تو اب وہ جو تقوی سیکھنا اور فجور کی پہچان کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سکھایا۔ تو اب اس کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائے۔ کتاب ہے،
ہم نے اسے نازل کیا، یہ خدا کی نازل کردہ، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، مبارک برکت والی ہے، اس کو پڑھنے والے کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو سمجھنے والے کو برکتیں ملتی ہیں، اس پہ عمل کرنے والے کو برکتیں ملتی ہیں، اسے دوسروں کو سکھانے والے کو برکتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ اسے دیکھنے اور چومنے والوں کو برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو مقصد بیان کیے۔ ایک تو فرمایا کہ تدبر، غور و فکر کرنا، اور دوسرا فرمایا تذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ تدبر اور تذکر میں فرق ہے۔ تدبر ہے قرآن میں غور و فکر کرنا اور اس سے اخذ مسائل، اخذ علوم اور اس طرح بہت سارے جو اخذ کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرنا۔ تذکر ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ تدبر اور تذکر جو ہے، تدبر تو علماء کا کام ہے کہ علماء قرآن کے اندر تدبر کریں، کیونکہ تدبر کے لیے بہت سے علوم کی حاجت ہے۔ قرآن عربی ہے، اب سیدھی سی بات ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی تو قرآن کیا سمجھے گا، بلکہ اس کو تذکر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس کو عربی نہیں آتی تو اس کو وہ تذکر بھی حاصل نہیں کر سکتا، دوسری زبان کے اندر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن تدبر کے لیے بہت سے علوم ہیں جن کی حاجت ہے، ان کے بعد قرآن کے معارف اور قرآن کی گہرائیاں اور قرآن کی معرفتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن تذکر جو ہے، نصیحت حاصل کرنا، یہ تو ہر بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے اردو پڑھنے والا بھی اگر اس کا ایک اچھا اردو ترجمہ پڑھتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کنز الایمان شریف ہے جو یہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مختصر سا حاشیہ بھی پڑھتا ہے، تو جہاں تھوڑا سا اشکال ہوگا وہ دور ہو جائے گا، ورنہ خود آیات اس کو بتا دیں گی۔ جیسے ابھی ہم نے جو پیچھے آیتیں پڑھی ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ ہوا، آگے بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا آئے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لو لگا کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کیسے وہ عبادت گزار بندے تھے۔ تو اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے بندے کو سیدھی سیدھے نصیحت ملتی ہیں۔ قیامت کے حوال پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، اعضا بولیں گے، نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا، جس جگہ پہ گناہ کیا ہوگا وہ زمین بولے گی۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پہ خوف طاری ہوتا ہے، اس کو نصیحت ملتی ہے۔ یہ ہے تذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ جنت کا تذکرہ پڑھتا ہے، جنت کی نعمتیں پڑھتا ہے، جیسے ابھی پچھلی سورت کے اندر ہی، سورہ صافات کے اندر ہی ہم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، قرآن پاک کے اندر تھا جس کو بیان کیا۔ تو اب وہ پڑھتے ہوئے بندے کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کا، ایمان کامل کا، اعمال صالحہ کا، گناہوں سے بچنے کا۔ جہنم کا تذکرہ پڑھتا ہے تو آدمی کا دل ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو قرآن سے نصیحت ملتی ہے، جو اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو اس کا دل نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور جنہیں علوم پر دسترس حاصل ہے، وہ جب اس میں غور کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، وہ تدبر ہے۔ ہر بندہ قرآن کو پڑھ کر نصیحت تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے علوم کی گہرائی تک جانا اور علوم تک رسائی یہ آسان نہیں۔ تو تدبر آیات علماء کا کام اور تذکر علماء اور عوام دونوں کا کام۔ یہ نہیں ہے کہ علماء صرف تدبر کریں، عوام صرف تذکر کریں، یعنی عوام صرف نصیحت حاصل کریں اور علماء صرف غور و فکر کریں۔ نصیحت حاصل کرنا علماء اور عوام دونوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم تو حاصل کریں، بے عملی چلاتے رہیں، نہیں، علم کے ساتھ عمل۔ اور عوام کم از کم جو نصیحت حاصل کرنا اور جو بنیادی چیزیں سیکھنا ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن تدبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تدبر قرآن نام رکھ لے اور آپ پڑھتے رہو جو مرضی، نہیں۔ نام کسی شے کا نام تدبر رکھ دینے سے تدبر نہیں ہو جاتا۔ اس طرح تو جو غیر مسلم نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی، اس طریقے سے تو گمراہ فرقے وہ بھی قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں، حتیٰ کہ ختم نبوت کے منکرین نے بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے تدبر کیا ہے، انہوں نے تدبر ہی غلط کیا ہے، اور جو پڑھے گا اس کا تدبر بھی خراب کر دیں گے۔ تو جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں اور سلف صالحین کو ماننے والے ہیں، جو ان کے غلام بنتے ہیں، ان کے تدبر کا اعتبار ہے اور ان کا تدبر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تذکر بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت، اور وہ ہیں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ باپ بھی اللہ کے نبی، بیٹے بھی اللہ کے نبی، باپ بھی بادشاہ حکمران، بیٹے بھی بادشاہ حکمران۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دونوں نعمتوں سے نوازا، ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی وہ بندہ کتنا اچھا بندہ ہوگا جس کو اس کا رب فرمائے کتنا اچھا بندہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو فرماتا کتنے اچھے بندے ہیں میرے، بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو ہر کام میں رجوع، نماز میں، عبادت میں تو رجوع ہوتا ہی ہے۔ اول تو نماز پڑھنا ہی رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو نہیں پڑھتے وہ اس اعتبار سے بھی رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن اس سے ہٹ کر اپنے زندگی کے جملہ معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے جملہ معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے کہ بندے کے ذہن میں ہو کہ مجھے حکم الہی پر عمل کرنا ہے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، حکم الہی کیا ہے؟ میں نوکری کر رہا ہوں، اس میں حکم الہی کیا ہے؟ میں شادی کر رہا ہوں، اس میں حکم الہی کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ ہو گیا، اس میں حکم الہی کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنا ہے، حکم الہی کیا ہے؟ پڑوسیوں سے تعلق ہے، حکم الہی کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ اب جو بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے اچھے انداز میں ملتا ہے، حلال کھاتا ہے، اپنی نوکری پہ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے نوکری کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نوکری کے اندر ڈنڈی مارنا، تو اب کاروبار میں ڈنڈی مارنا۔ تو اب جو بندہ صحیح طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولا، بد دیانتی نہیں کر رہا، خیانت نہیں کر رہا، جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچ رہا، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ گھر آیا، گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی سخت کلامی ہو گئی، تو اس میں اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو یہ ہے انہ اواب، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو سر تپا مجسم ہوتے ہیں رجوع اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے۔ ہمیں بھی اسی سے درس حاصل کرنا، ہماری صبح و شام، ہمارے دن رات، ہمارا ظاہر و باطن، ہماری خلوت و جلوت، ہمارا دیکھنا سننا بولنا، ہمارا پکڑنا چلنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، تو یہ انہ اواب کی عملی تفسیر بن جائے گی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جب سلیمان کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت عمدہ، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر سلیمان نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک معاملہ بیان کیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی تھوڑا سا معاملہ ہے۔ اصل میں ہوا یوں ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن پچھلی قوموں میں کچھ قومیں ان دونوں نبیوں کی دشمن تھیں، تو وہ ان پر الزام تراشی، ان کے متعلق معاذ اللہ بہتان لگاتے تھے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، عمدہ نسل کے، تیز دوڑنے والے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبت ہے،
پھر آپ نے ان کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نگاہوں سے چھپ گئے، پھر انہیں حکم دیا واپس لاؤ، پھر ان کو ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب یہ واقعہ کچھ اور ہے، یعنی واقعہ یوں ہے جیسے میں نے بیان کیا، لیکن اس کو تعبیر کرنے والوں نے الٹا تعبیر کیا۔ جو غلط اس کو لینے والے تھے انہوں نے غلط لیا، اور حتیٰ کہ وہ اسرائیلیات یعنی اسرائیلی جو روایات ہیں وہ ہماری بھی یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں بھی آ گئیں، اور بڑے بڑے باطل قسم کے واقعات یہاں پر لکھے ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام پر گھوڑوں کی محبت غالب آ گئی، آپ کی نماز قضا ہو گئی، پھر آپ نے گھوڑوں کو بلایا، ان کو مارنا شروع کر دیا، قتل کر دیا، ٹانگیں کاٹ دی، گردنیں کاٹ دی۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ ان کی جو ہے وہ مال کی محبت کو خدا کی یاد پہ ترجیح دے دیں، اس مال کی محبت میں ان کی نمازیں قضا ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑوں پر جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے ان کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ باطل واقعات ہیں جو لکھے گئے ہیں بہت ساری کتابوں کے اندر، اور یہ اسرائیلیات ہیں، یہ پچھلی قوموں کے جو خبیث لوگ تھے یہ انہوں نے اس طرح کے واقعات بنائے۔ اصل یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے، تیز دوڑنے والے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے، فرمایا مجھے خیر سے محبت، خیر سے مراد ہے مال، اور مال سے مراد ہے گھوڑے، کیونکہ گھوڑے سواریاں یہ بھی ایک مال تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے مال کی محبت یعنی گھوڑوں کی محبت پسند آئی، کیوں؟ ان ذکر ربی، ان یہ سببیت کے لیے ہے، سبب بیان کرنے کے لیے، مجھے گھوڑوں کی محبت پسند آئی اپنے رب کی یاد کے لیے۔ رب کی یاد کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑے جہاد میں استعمال ہوتے تھے، اللہ کے نبی تھے، جہاد فرماتے تھے، اور آپ نے کافروں کے ملکوں میں اسلام پھیلایا تو انہی گھوڑوں کے ذریعے تو جاتے تھے، تو وہ جہاد گھوڑوں پہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ یہ خدا کا نام اور خدا کا کلمہ اور خدا کا دین پھیلنے کے اندر معاون ہیں، تو فرمایا مجھے اس وجہ سے ان سے محبت ہے، مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ وہ رب کی یاد کیا ہے؟ بصورت جہاد، جو خدا کا دین پھیلتا ہے، خدا کا کلمہ پھیلتا ہے، خدا کی جو دعوت ہے توحید کی وہ پھیلتی ہے، تو فرمایا مجھے اس وجہ سے ان سے محبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان کی دوڑ لگاؤ، دوڑاؤ ان کو، جیسے گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے تاکہ ان کی ایک پریکٹس بھی ہو اور پتہ چلے کون زیادہ تیز رفتار ہے۔ اب دوڑ لگائی تو نظروں سے وہ اوجل ہو گئے، جب دوڑ ختم ہوئی تو فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ جب لے کر آئے تو جیسے گھوڑوں کا مالک ہوتا ہے نا، وہ گھوڑوں سے بڑی محبت کے ساتھ ان کی گردن پہ جو بال ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے ان گھوڑوں کی جو ہے وہ کارکردگی پر اور ان کی دوڑ پر اور ان کی جو ہے وہ قوت و طاقت پہ خوش ہو کے ایک قسم کا ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار فرما رہے، تو وہ ہے فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، ان کی پنجلیوں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار تھا کہ یہ سلطنت کے گھوڑے ہیں، سلطنت اسلام کے گھوڑے ہیں جو اسلام کے پھیلانے کے اندر کام آتے ہیں۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اب اس کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کو کیسے کیا کر دے گیا، الامان والحفیظ۔ تو اب اس واقعہ سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں، ویسے تو اس پر بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ گھوڑوں سے محبت ہے۔ اب گھوڑے مال ہیں، فرمایا مجھے مال سے محبت ہے، لیکن کیوں؟ اچھی نیت کے لیے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ اچھی نیت بڑی عظیم شے ہے، اچھی نیت سے مال سے محبت بھی اچھی ہے، اچھی نیت سے مال سے محبت بھی اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مجھے مال پسند ہے، کیوں؟ تاکہ میں اس مال سے حج کروں، میں عمرہ کروں، میں غریبوں کی مدد کروں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کروں، میں اپنے رشتہ داروں کی خدمت کروں، میں اپنے پڑوسیوں کی خدمت کروں، میں جو مجھے غریب نظر آئے میں اس کی مدد کر دوں، میں لوگوں کی پریشانیاں حل کروں، مجھے اس وجہ سے مال سے محبت ہے۔ تو بتائیے کہ یہ محبت بری ہے؟ یہ تو بہت اچھی ہے۔ یہ مال سے نہیں، مال سے کی جانے والی عبادتوں سے محبت ہے۔ تو اچھی نیت بہت اچھی چیز ہے، اچھی نیت کا ذہن بنانا چاہیے تاکہ ہم کھانا کھائیں، کھانا اس لیے کھائیں تاکہ ہمارے بدن میں قوت ہو، نماز پوری توجہ سے پڑھ سکیں، دین کا کام پوری توجہ سے کر سکیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اس لیے کمائیں کہ گھر والوں کے حقوق ادا کریں، مال کمائیں تاکہ غریبوں کی مدد کریں، اور واقعی کریں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ مباح کام بھی نیکی کے کام بن جاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا۔ اور مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ پھر سلیمان علیہ السلام
کا یہ گھوڑوں کو خود دیکھنا، یہ اس بات کی طرف بھی جب وہ رہنمائی کرتا ہے کہ جو سلطنت کا فرما روا ہے وہ امور سلطنت کو خود بھی دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وزیروں مشیروں پہ چھوڑ دیا جاؤ کرتے رہو اور مجھے آگے صرف رپورٹ دے دینا، نہیں، بہت سارے معاملات میں خود بھی دخل دیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے جو بڑا ایک مین اس کے اندر کردار رکھنے والے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے اندر، خدا کا دین پھیلانے کے اندر، تو آپ خود ان کے پاس جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دوڑ لگوا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اپنے امور سلطنت کو دیکھا جائے، ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، مختلف شعبوں کے اندر جا کر دیکھا جائے۔ بیٹھے بیٹھے رپورٹ لیتے رہیں گے تو پھر رپورٹیں جیسے وزیر بنا کے دیتے ہیں وہ پتہ ہی ہے۔ تو خود امور سلطنت کی نگرانی کرے، چوکس رہے، چاق و چوبند رہے، پوری نگاہ رکھے، صحیح نگران بن کے دکھائے۔ نیچے والے رعایا ہیں، یہ ان کا راعی ہے، راعی سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے اندر یہ بھی اسباق موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اپنے پیارے پیارے نبیوں علیہم السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔